وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا. وہ کنواری پاک مریم وَنَفَخْتُ فِيهِ کا دم ہے عجب نشان اعظم. آپ نے اپنے علماء سے نہ جانے کتنی مرتبہ سنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب اپنی قدرت کا اظہار فرمانا چاہا تو بغیر ماں باپ کے حضرت آدم کو پیدا کیا، اور اس نے اپنی قدرت جب ظاہر کرنی چاہی تو حضرت آدم کی پچھلی سے حضرت سیدتنا حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو وجود بخشا، اور جب اس نے اپنی قدرت ظاہر کرنی چاہی تو پہاڑ سے اونٹنی کو پیدا کر دیا، اور جب اس نے چاہا کہ میری قدرت کا اظہار ہو تو ایک غیر شادی شدہ خاتون، کنواری پاکیزہ کردار عورت حضرت سیدتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعہ ایک نبی کو پیدا کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت سیدتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی نہیں ہوئی، ان کا کوئی شوہر نہیں. حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو وحی الہی لے کر کے آئے قرآن، اس میں اس کا تذکرہ موجود ہے. فرشتے نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے گریبان میں پھونک ماری، اور پھر حضرت مریم حالت حمل میں ہو گئیں، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. یہ خدا کی قدرت کی نشانی ہے. خدا نے اپنی قدرت کو جب ظاہر کرنا چاہا تو بغیر شوہر کے ایک کنواری پاکیزہ کردار عورت کے ذریعہ ایک نبی کو پیدا کیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ کنواری پاک مریم وَنَفَخْتُ فِيهِ کا دم پھونک ماری ہے عجب نشان اعظم. یہ خدا کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. بغیر شادی شدہ عورت، اور وہ بھی پاکیزہ کردار، جس پر مخالفین نے انگشت نمائی کرنی چاہی تو قرآن نے سورہ مریم نازل فرما کر اس خاتون کی پاکیزگی کا اعلان فرمایا. بے شک سبحان اللہ. وہ پاکیزہ عورت، وہ کنواری پاک مریم وَنَفَخْتُ فِيهِ کا دم ہے عجب نشان اعظم، بہت بڑی نشانی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. مگر آمنہ کا جا جو آمنہ کے گھر آیا، حضرت عبداللہ کے نطفہ پاک سے جو پیدا ہوا، حضرت آمنہ کے شکم پاک سے جو جلوہ گر ہوا، مگر آمنہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا. سبحان اللہ. تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا. اور یہ افضل جانا کیسے ہے؟ کون زیادہ فضیلت والا ہے؟
کون کم فضیلت والا ہے اس کو ہم اپنی عقل سے نہیں سمجھ سکتے. خدا کی بارگاہ میں کس کا رتبہ کتنا بلند ہے یہ وہی بتا سکتا ہے جس نے خدا کے دربار میں سب کو دیکھا ہوگا. ہم نے اپنی طرف سے صدیق اکبر کو سب سے افضل نہیں کہا. جس نبی نے اللہ کی بارگاہ میں انہیں دیکھا اس نبی نے کہا. کون خدا کی بارگاہ میں کیا رتبہ رکھتا ہے جس نے دربار الہی کا مشاہدہ کیا ہوگا وہی بتا سکتا ہے. ہم اٹکل پچو اپنی آنکھ اور اپنی عقل سے نہیں کچھ کہہ سکتے ہیں. وہی سب سے افضل آیا. ساری کائنات میں سب سے افضل، سب سے بالا، سب سے برتر آمنہ کا لال. یہ جانا کیسے ہم نے؟ کیا شاندار ترتیب ہے امام احمد رضا کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرماتے ہیں یہ مجھ سے مت پوچھو، یہی بولے سدرا والے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. یہ مجھ سے مت پوچھو، یہ حضور ہماری طرح ہے. حضرت جبریل تو یہ کہیں کہ میں نے مشرق و مغرب کو چھان ڈالا مگر مجھے آپ جیسا کوئی نہیں ملا. اور یہ بے وقوف کہتا ہے حضور ہماری ہی طرح ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان کا عقیدہ اور ہے، جبریل کا عقیدہ اور ہے. جبریل کا عقیدہ وہ ہے جو کتاب و سنت میں موجود ہے اور جس کی ترجمانی اعلیٰ حضرت نے کی. یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا. تو جیسا پایا ہی نہیں، تو جیسا مجھے ملا ہی نہیں. ملتا بھی کیسے ملتا؟ تجھے ایک نے ایک بنایا. سبحان اللہ. خدا ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. نہ اس کی ذات میں کوئی اس کا شریک، نہ اس کی صفات میں کوئی اس کا شریک. یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے. ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کتابوں میں کھلا ہوا موجود ہے. ذرہ برابر بھی ہم نہ اس کی ذات میں کسی کو شریک سمجھنے کا تصور کرتے، نہ اس کی صفات میں ہم کسی کو شریک ٹھہراتے. ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے وہ وحدہ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں. نہ ذات میں کوئی اس کا شریک، نہ صفات میں کوئی اس کا شریک. لا شریک لہ ولا سہیم لہ، نہ اس کا کوئی شریک ہے نہ اس کا کوئی حصہ دار ہے. لا ضد لہ ولا ند لہ، نہ اس کا کوئی مقابل ہے نہ اس کا کوئی مماثل ہے. لا نظیر لہ ولا وزیر لہ، نہ اس کی کوئی نظیر ہے نہ اس کا کوئی وزیر ہے. لا مشابہ لہ ولا شبیہ لہ، نہ اس کا کوئی مشابہ ہے نہ اس کی کوئی شبیہ ہے. لا مثیل لہ ولا مماثل لہ، نہ اس کا کوئی مماثل ہے نہ اس کا کوئی بدل ہے. یہ اہل سنت کا بنیادی عقیدہ ہے، یہ عقیدہ توحید ہے. تبارک الذی بیدہ الملک، پاک و برتر ہے وہ ذات جس کے قبضے میں سلطنت ہے. وہی خالق ہے، وہی مالک ہے. اس کے علاوہ کوئی حقیقی مالک نہیں، اس کے علاوہ کوئی خالق نہیں. یہ اہل سنت کا بنیادی عقیدہ ہے. لیکن اس عقیدے کو سامنے رکھ کر کے کسی نبی کی عظمت کو گھٹانے کا توحید کے نام پر جو ایک بہروپیہ پن کا ماحول بنایا گیا ہے اور عقیدہ توحید کا نام لے کر کے انبیاء کی عظمت سے جو کھیلنے کی کوشش کی گئی ہے، اہل سنت اسے کبھی بھی برداشت نہیں. خدا ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی کی حدیث ہے اور یہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے. انما انا قاسم واللہ یعطی، دیتا تو خدا ہے مگر بانٹتا میں ہوں. رسول پاک فرماتے ہیں دیتا خدا ہے مگر تقسیم میں کرتا ہوں. کیا خدا دیتا ہے؟ اہل سنت کا عقیدہ ہے ذرے ذرے کا عطا کرنے والا خدا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اولاد خدا دیتا ہے، عزت خدا دیتا ہے، دولت خدا دیتا ہے، شہرت خدا دیتا ہے،
دنیا کی ہر نعمت خدا دیتا ہے، لیکن جب رسول پاک نے فرمایا خدا دیتا ہے میں بانٹتا ہوں، تو جب سب خدا دیتا ہے تو یہ بھی کہنا پڑے گا کہ سب مصطفیٰ بانٹتے ہیں۔ اولاد خدا دیتا ہے اس میں کوئی شک نہیں، مگر میرے مصطفیٰ اولاد بانٹتے ہیں۔ ایمان خدا دیتا ہے مگر اس کو بھی ماننا پڑے گا، ایمان مصطفیٰ بانٹتے ہیں۔ اسی لیے اگر کوئی زندگی بھر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہتا رہے اور وہ یہ کہے کہ میں حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے نبیوں کو مانتا ہوں، سارے رسولوں کو مانتا ہوں، ساری آسمانی کتابوں کو مانتا ہوں، جنت کو بھی مانتا ہوں، جہنم کو بھی مانتا ہوں، سب مانتا ہوں، مگر آمنہ کے لخت جگر محمد عربی کو میں نہیں مانتا، میں انہیں نبی نہیں مانتا۔ علماء یہ تو الحمدللہ ان کی کیا بات ہے، نجد و دیوبند سے بھی جا کر کے اگر فتویٰ آپ معلوم کریں گے تو وہاں سے بھی یہی فتویٰ آئے گا کہ جو رسول پاک کو نہ مانے، لاکھ لا الہ الا اللہ کہتا رہے، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے مگر وہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے تو امام احمد رضا نے فرمایا اور بڑے ہی اعتماد کے ساتھ فرمایا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت۔ سبحان اللہ، سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ خدا دیتا ہے، اس پر ہمارا ایمان، اسی لیے تو ہم اس کی عبادت کرتے ہیں اور اپنی پیشانی کو ہی نہیں بلکہ ناک کو بھی زمین پر رگڑتے ہیں۔ یہ بندگی کا اظہار ہے۔ خدا دیتا ہے تو ہم اس کی عبادت کرتے ہیں اور مصطفیٰ دلاتے ہیں تو ان سے محبت کرتے ہیں۔ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں، رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں۔ خدا دیتا ہے تو ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، مصطفیٰ دلاتے ہیں تو ان سے محبت کرتے ہیں۔ اب اس محبت کو بعض ظالموں نے کہا یہ تو شرک ہے، کیوں تم نے نبی سے مانگ لیا؟ نبی کچھ نہیں دے سکتے، کچھ نہیں دے سکتے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے کون دیتا ہے؟ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ ہمارا نبی کلمہ پڑھ کر کے پہلا حصہ پڑھیے صرف لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ مت پڑھیے، محمد الرسول اللہ کا اقرار نہ کریے، دیکھیں جنت میں چلے جائیں گے، دیکھیں جنت میں چلے جائیں گے، دیکھیں جنت میں چلے جائیں گے۔ تو کہنا پڑے گا جنت کون دے رہا ہے؟ میرے مصطفیٰ دے رہے ہیں۔ جنت کی بہاریں کس کے صدقے میں ہیں؟ مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں ہے۔ کوئی خدا کو لاکھ ماننے کا دعویٰ کرتا رہے مگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر وہ تسلیم نہ کرے، ان کی نبوت کو، ان کی رسالت کو اگر وہ نہ مانے تو وہ کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ قرآن کہتا ہے، یہ حدیث کہتی ہے، یہ 1400 سال کی تاریخ کہتی ہے، بلکہ 1400 سال کی تاریخ کیا پوری کائنات کا ذرہ ذرہ کہتا ہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو تجھے ایک نے ایک بنایا۔ خدا بے مثل و بے مثال ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، مگر اس نے جو محبوب بنایا اس محبوب کو ایسا بنایا، ایسا بنایا، حسن دیا تو بے مثال، اس علم دیا تو بے مثال، سخاوت کا مادہ دیا تو بے مثال، ایک نے ایک بنایا۔ خدا ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں، اور اس نے اپنا محبوب بھی بے مثل و بے مثال بنایا۔ ایک نے ایک بنایا، نہ خدا کی کوئی مثال ہے، اور اس نے جو محبوب بنایا اس محبوب کی بھی کوئی مثال ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اور یہ اعلیٰ حضرت ہی نہیں کہہ رہے ہیں، امام بوصیری کی بارگاہ میں چلیے، 700 سال پہلے کے بزرگ کی بارگاہ میں چلیے، جنہوں نے قصیدے بردہ لکھا ہے ان کی خدمت میں چلیے، عرب دنیا جس کا ورد کرتی ہے اس قصیدے کو پڑھیے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سنی عقیدہ والے صرف ہندوستان اور فلاں فلاں ملک میں ہیں،
الحمدللہ شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر کے جنوب تک مصطفیٰ کے دیوانوں کی اکثریت آج بھی دنیا میں پائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ربیع الاول شریف کا یہ مبارک مہینہ جب شروع ہوتا ہے پوری دنیا پکارتی ہے نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں۔ سبحان اللہ۔ حضرات دافع البلا کانفرنس رکھی ہے انہوں نے۔ بلا کے معنی ہوتے مشکل اور مصیبت، دافع کا مطلب ہوتا ہے دور کرنے والا۔ دافع البلا کانفرنس مصیبتوں کو دور کرنے والی شخصیت کی یاد میں یہ کانفرنس ہے۔ کون ہے جو مصیبتیں دور کرتا ہے؟ ہمارا ایمان ہے خدا دور کرتا ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو خدا ہی شفا دیتا۔ لیکن ایمان روح سے بتائیے گا، کیا آپ بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کیا نہیں جاتے؟ آپ جاتے، اور ڈاکٹر نے اگر دوا دی اور آپ ٹھیک ہو گئے تو آپ دوسروں سے کہتے ہیں بہت اچھی دوا دیا ڈاکٹر صاحب نے، ڈاکٹر صاحب نے مجھے ٹھیک کر دیا، ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے ٹھیک کیا۔ انصاف سے بتائیے گا خدا ٹھیک کرتا ہے کہ ڈاکٹر ٹھیک کرتا ہے؟ کون ٹھیک کرتا؟ اہل سنت کا تو عقیدہ یہ ہے، شرح قائد بہت مشہور کتاب ہے عقیدے کی، کہ یہ جو دوا آپ کھاتے ہیں اس دوا میں بھی فی نفسی کوئی تاثیر نہیں ہے، خدا جب چاہتا ہے تو اس کے اندر اثر پیدا کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آدمی وہی مرض اپنے اوپر طاری دیکھتا ہے، بیمار ہوتا ہے، وہی دوا ڈاکٹر بھی دیتا ہے، ٹھیک ہو گیا، اور دوبارہ وہی بیماری آئی اور دوا وہی دیا ڈاکٹر نے، مگر آدمی ٹھیک نہیں ہوتا ہے۔ ڈاکٹر سے جا کر کے کہتا ہے مریض، ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ پہلے دوا دی تھی، بہت سوٹ کی تھی دوا، لیکن اب کی پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ دوا نے سوٹ نہیں کیا، دوا ٹھیک نہیں کر رہی ہے۔ تو اگر دوا میں فی نفسی ہی تاثیر ہوتی تو جیسے پہلے سے پیدا کر دیتا ہے اور دوا ٹھیک کر دیتی ہے، اور خدا جب، مگر آپ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب نے ٹھیک کر دیا۔ بتائیے آپ شرک کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ یہ شرک ہے کہ نہیں شرک ہے؟ شفا کون دیتا ہے؟ خدا دیتا ہے، مگر آپ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے شفا دے دی، ڈاکٹر صاحب نے ٹھیک کر دیا۔ تو جو لوگ رسول پاک سے مانگنے کو شرک کہتے ہیں ان کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے کہ اگر ڈاکٹر کسی کو شفا دے سکتا ہے تو جو سارے حکیموں کا حکیم ہے، جو سارے ڈاکٹروں کا ڈاکٹر ہے، جو پوری کائنات کا طبیب مطلق بن کر کے آیا ہے، اگر وہ نگاہ کرم کرے تو پھر کیوں نہیں مریضوں کو شفا دے؟ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ دافع البلا، اس پر ایک مجھے واقعہ یاد آ گیا۔ یہ درود تاج کا ایک لفظ ہے، درود تاج میں اسے پڑھا جاتا ہے، دافع البلا والوباء والمرض والقحط والالم، یہ درود تاج کے اندر ہے۔ اعلیٰ حضرت کے زمانے میں نجدیت نے کافی پیر پھیلانے کی جد و جہد کی تھی۔ ان کا وجود کل 200-250 سال سے، اس کے پہلے ان کا کوئی وجود نہیں۔ انگریز کا کاشتہ ہے، انگریز کی داشتہ ہے، انگریز کا پودا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ تاریخ کہہ رہی، یہ سچائی کہہ رہی۔ آپ اس کا مطالعہ کریں۔ جو ڈاکٹر اور ماسٹر اور انجینئر ہو کر کے بدعقیدگی کی گود میں چلے جاتے اور اہل سنت سے اپنا رشتہ توڑ لیتے ہیں، مجھے شبہ ہونے لگتا ہے کہ یہ عقل مند ڈاکٹر ہیں یا بیوقوف ڈاکٹر ہیں۔ اس لیے کہ جب آدمی پڑھ لکھ لیتا ہے تو اندھی تقلید میں نہیں پڑتا ہے، بلکہ وہ سوچ سمجھ کر کے فیصلہ کرتا ہے۔ 1400 سال کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، آپ کو ثابت میں کوئی ایسا معتمد فقیہ، کوئی ایسا معتمد محدث نہ ملے گا کہ جو نبی سے مانگنے کو شرک لکھا ہو، جس نے نبی سے مانگنے کو شرک اور کفر کا فتویٰ دیا ہو۔ یہ کل 250 سال کی پیداوار ہے، اس کے پہلے اس طرح کے فتوے کبھی نہیں دیے جاتے تھے، بلکہ تاریخ بھری ہوئی ہے کہ مشکلات میں رسول پاک سے پکار کر کے لوگ مدد طلب کیا کرتے تھے۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے فتوح الشام علامہ واقدی کی ایک مشہور کتاب ہے، جس میں شام کے علاقوں میں تبلیغ اسلام کس طرح صحابہ نے کی ہے
اس کا تفصیلی تذکرہ موجود ہے۔ اس فتوح الشام میں امام واقدی نے جو واقعہ لکھا ہے، صرف میں ہی نہیں، دنیا اس کو پڑھ رہی ہے، اس کو پڑھیے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ فتوح الشام میں امام واقدی نے ایمان افروز واقعہ ایک تحریر فرمایا کہ جب صحابہ ملک شام کی طرف تبلیغ اسلام کے لیے چلے تو راستے میں ایک جگہ تقریباً 25 سے 30 ہزار مسلم فوج نے پڑاؤ ڈالا۔ لوگ آتے گئے، کلمہ طیبہ پڑھ کر کے داخل ہوتے گئے اسلام میں۔ ایک جتھا تیار ہو گیا۔ کمانڈر ان چیف جو ان کی قیادت فرما رہے تھے، انہوں نے کہا قافلہ روک دیا جائے۔ 25 سے 30 ہزار مسلمانوں کا لشکر۔ شام کے بادشاہ کو پتا چل گیا کہ مسلمان حملہ آور ہو رہے ہیں، وہ ہماری طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس نے 1 لاکھ فوج بھیج دی۔ ملک شام سے 1 لاکھ فوج پہنچی مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور جس جگہ مسلمانوں کا پڑاؤ پڑا ہوا تھا اس کے قریب ہی پہنچ گئے۔ مسلمانوں کے کمانڈر ان چیف نے جب دیکھا، کہا دشمن نے ہم کو اپنے نرغے میں لے لیا، گھیر لیا، اس لیے ہمیں کوئی تدبیر اختیار کرنی چاہیے اور قافلے سے کوئی ادھر ادھر نہ جائے۔ ایک نوجوان کھڑا، فتوح الشام میں امام واقدی نے اس کا نام لکھا ہے دامس، اس کی کنیت لکھی ابو الہول، اور اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ وہ نوجوان ایسا لہیم شہیم تھا، ایسا طاقتور تھا، ایسا تگڑا تھا، موٹا تھا، گویا جب چلتا تو زمین ہل جاتی تھی۔ وہ کھڑا ہوا اور اس نے کمانڈر ان چیف سے کہا کہ آپ مجھے 10 ساتھی دیجئے، مجھے 10 نوجوان دیجئے اور میں دشمن کی طرف جاؤں گا۔ کمانڈر ان چیف نے فرمایا تم 10 ساتھیوں کو لے کر کے دشمن کی طرف جاؤ گے، میرے 10 مجاہدین کو تم موت کے گھاٹ اتارنا چاہتے ہو، ان کو لقمہ اجل بنانا چاہتے ہو، ان کی جان کو ضائع کرنا چاہتے ہو۔ 1 لاکھ دشمن اور تم 10 ساتھیوں کو لے کر کے ان کے درمیان جانا چاہتے ہو۔ کہا نہیں حضور، آپ مجھے اجازت دیجیے، مجھے 10 ساتھی دے دیجیے۔ کہا کرو گے کیا؟ کہا بس آپ دعا فرمائیں، آگے میں کیا کروں گا آپ اس کا نظارہ کرتے رہیں، مگر اجازت دیجیے۔ کمانڈر ان چیف نے فرمایا ٹھیک ہے، جاؤ تو منتخب کر لو۔ دامس نے اپنے 10 نوجوانوں کو منتخب کیا اور کہا آپ میرے ساتھ چلو۔ کمانڈر ان چیف نے انہیں الوداعیہ دیا، انہیں دعا دی اور کہا فی امان اللہ، جاؤ۔ اب یہ 10 ساتھیوں کو لے کر حضرت دامس، یہ صحابی نہیں ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے یہ واقعہ رسول پاک کی ظاہری حیات طیبہ کا نہیں ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ختم ہو چکا ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کا دور خلافت شروع ہو چکا ہے، یہ اس وقت کی بات ہے۔ رسول پاک کوئی ظاہری دنیا سے پردہ کیے ہوئے تقریباً 3 سال ہو چکے، 4 سال کے قریب ہو چکے تھے، اس کے بعد کا یہ واقعہ ہے۔ حضرت دامس نے اپنے 10 ساتھیوں کو لیا، گھوڑے پر بیٹھے اور سر پر گھوڑا دوڑایا اور دشمن کی طرف چل پڑے۔ راستے میں جا کر کے انہوں نے اپنے 10 ساتھیوں کو رہنمائی کی، تدبیر بتائی، ایسے ایسے کرنا ہے، چاروں طرف سے دشمن کی فوج میں گھس کر کے ان کے اندر افراتفری پیدا کرنی ہے تاکہ یہ تتر بتر ہو جائیں، اور فی الحال جب یہ تتر بتر ہو جائیں گے ان کے اندر انتشار پیدا ہو جائے گا تو ان کو سنبھلنے میں کچھ ٹائم لگے گا، اس طریقے سے ہم کچھ دیر کے لیے ان پر غالب آ جائیں گے۔ دامس کی اس تدبیر کو ان کے ساتھیوں نے قبول کر لیا اور 1 لاکھ فوج میں کل 11 لوگ گھس گئے، چاروں طرف سے فوج پر اٹیک کر دیا، بیچ میں پہنچ گئے۔ تاریخ میں لکھا ہے ہر فوجی نے تقریباً 2,500 سے 3,000 عیسائیوں کو تحت دیکھ کیا اور انہیں کیفر کردار تک پہنچایا، اور اس کے بعد جب بیچ میں یہ پہنچ گئے دشمن کی فوج نے ان سب کو گرفتار کر لیا، 11 ساتھی گرفتار ہو گئے، حضرت دامس اپنے ساتھیوں کے ساتھ گرفتار ہو گئے، اور پھر دشمن نے ان کے ہاتھوں میں زنجیریں، پیروں میں بیڑیاں ڈال دی، دشمن نے اپنے نرغے میں لے لیا۔ عیسائی فوج کے نگرانی میں اب ان کو رکھا جانے لگا۔ ادھر کمانڈر ان چیف انتظار کر رہا ہے، ابھی کوئی خبر آتی ہے، ابھی کوئی خوشخبری آتی ہے۔ شام ہو گئی مگر کوئی سپاہی، کوئی مجاہد نہ دکھا، رات گزر گئی، اب انہیں تشویش ہوئی، چہرے پر اداسی چھانے لگی، خدا کی بارگاہ میں حفاظت کے لیے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنے لگے۔ رات گزر گئی، دن گزر گیا، 1 دن گزرا، 2 دن گزرا، 4 دن گزرا، 1 ہفتے سے زیادہ وقت گزر گیا۔ ادھر کی فوج وہیں پر ٹھہری ہے، مسلمان اپنی جگہ پہ ٹھہرے ہیں، اور دن رات دعا ہو رہی ہے اللہ ہمارے مجاہدین کی حفاظت فرمائے، ان سپاہیوں کی حفاظت فرمائے۔
کمانڈر ان چیف بیٹھے تھے، اچانک گرد اڑ رہی، سامنے سے قافلہ آتا دکھائی دیا۔ مسلمانوں کے کمانڈر ان چیف نے کہا کہ آپ لوگ تیار ہو جائیے، غالباً دشمن ہم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا، سب لوگ اپنی جگہ پہ تیار ہو جائیے۔ سارے مسلمان تیار ہو گئے کہ دشمن ہم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، لیکن گرد جیوں جیوں چھٹتی گئی، چہرہ سامنے آتا گیا۔ جب قریب ہوئے تو دیکھا آگے حضرت دامش ہے، ان کے پیچھے 10 ساتھی ہیں اور یہ سب چلے آ رہے ہیں۔ جو ہی مسلمانوں نے حضرت دامش اور ان کے ساتھیوں کو دیکھا، نعرے تکبیر کی آواز لگائی اور پورے قافلے میں اللہ اکبر کی صدا گونج گئی۔ کمانڈر ان چیف آگے بڑھے، اتنے میں وہ قافلہ قریب آ چکا تھا۔ حضرت دامش اپنے ساتھیوں کے ساتھ گھوڑے سے نیچے اترے، کمانڈر ان چیف نے انہیں گلے لگا لیا، مصافحہ اور معانقہ کیا، اور کچھ پوچھنے سے پہلے پوچھتے یہ تو بتاؤ کہ دشمن کے نرغے سے تم نکل کر کے آئے کیسے، تم جلدی سے اپنے حالات بتاؤ۔ حضرت دامش فرماتے ہیں آج کئی روز سے ہم دشمن کی نگرانی میں تھے، ہم گرفتار کر لیے گئے، مگر خدا کا شکر ہے کہ ہم میں سے ہر ایک نے کئی ہزار دشمنوں کو تحت دیکھ کیا ہے اور سب زندہ ہیں خدا کے کرم سے، ہم سب اپنی جگہ پہ محفوظ۔ ہاں اتنی بات ضروری کہ دشمن نے ہم کو اپنی قید میں کر لیا، اور جب انہوں نے ہمیں گرفتار کیا تو ہاتھوں میں زنجیر، پیروں میں بیڑیاں ڈال دی، ہم بیچ فوج میں رکھے جاتے تھے، سخت نگرانی ہماری کی جاتی تھی۔ لیکن رات غالباً عیسائیوں کا کوئی تہوار تھا، وہ شراب و کباب میں مست تھے، رات کا سناٹا، رات کی تاریکی، یہ سب شراب و کباب میں مست ہو کر کے سو رہے تھے، اور ہم 11 ساتھی اللہ و رسول کی یاد میں مگن تھے۔ رات کے سناٹے میں ہم لوگ ذکر الہی میں لگے ہوئے تھے اور دشمن سو رہے تھے شراب و کباب میں مست ہو کر کے۔ میں آگے جو بتانا چاہتا ہوں اسے آپ غور سے سنیں۔ حضرت دامش نے فرمایا، یہ فتح الشام میں امام واقدی نے ان الفاظ کے ساتھ جو نقل کیا ہے، جو تحریر فرمایا، پڑھیے اسے، اور جو لوگ اپنا رشتہ اہل سنت سے توڑ کر کسی اور مذہب میں چلے جاتے ہیں، ابھی وقت ہے ان کے لیے علماء اہل سنت کے پاس آئے اور ان کے دامن میں ہو لے اور بریلی کی چوکھٹ پہ چل کر کے بولے میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے۔ حضرت دامش فرماتے ہیں آج رات غالباً عیسائیوں کا کوئی تہوار تھا، اس لیے سارے فوجی شراب و کباب میں مست سو رہے تھے، رات کا سناٹا، تاریکی۔ آج کی طرح اس زمانے میں لائٹ اور اس طریقے کی روشنیوں کا انتظام نہیں تھا، ہم ساتھی اللہ رسول کی یاد میں مگن تھے، بیچ میں ہم فوج کے محصور تھے، گرفتار تھے۔ ہم نے رات کے سناٹے میں کیا دیکھا کہ ایک نوری پیکر گھوڑے سے ہمارے سامنے اترتا ہے، اور جو ہی وہ اترا پورا خطہ بقعے نور بن گیا، روشنی پیدا ہو گئی، اور جب وہ گھوڑے سے اتر کر ہمارے قریب آیا، اب وہ جملہ میں نقل کر رہا ہوں جو امام واقدی نے فتح الشام میں لکھا ہے، وہ کوئی بریلی کے نہیں تھے، امام احمد رضا کے مرید نہیں تھے، امام احمد رضا کے شاگرد نہیں ہیں، فتح الشام لکھنے والے امام واقدی ہیں جن کو غیر بھی تسلیم کرتے ہیں۔ امام واقدی فتح الشام میں لکھتے ہیں کہ دامش نے کمانڈر ان چیف سے کہا رات کے سناٹے میں جب ہم بیٹھے ہوئے تھے اللہ رسول کی یاد میں مگن تھے، اتنے میں ایک نوری پیکر گھوڑے سے اترا، پورا علاقہ نور علی نور ہو گیا، ہم سے قریب ہوا اور ہم سے قریب ہو کر کے کہتا ابشروا بنصر اللہ، ابشروا بنصر اللہ، خدا کی مدد پر تم لوگ خوش ہو جاؤ، انا نبیکم محمد الرسول اللہ، میں تمہارا پیغمبر محمد الرسول اللہ ہوں، میں تمہیں آزاد کرانے کے لیے آیا ہوں۔ اس نوری پیکر نے اپنے دست مبارک سے ہماری زنجیروں کو توڑا، ہمارے پیروں کی بیڑیوں کو توڑا اور کہا انتم طلقاء، جاؤ تم سب آزاد کیے جاؤ۔ ہم کو کسی اور نے نہیں آزاد کیا ہے، ہم کو ہمارے پیغمبر محمد الرسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن دافع البلاء۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واللہ وہ سن لیں گے، واللہ وہ سن لیں گے، قسم کھا کے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، جو دل
سے آہ کرے تو آج بھی مصطفیٰ جان رحمت اپنے چاہنے والوں کی امداد فرماتے اور ان کی بلاؤں کو دور بے شک سبحان اللہ۔ آئیے ہم آپ کو صحابہ کی بارگاہ میں لے چلتے ہیں اور اپنی مشکلات وہ کیسے حل کراتے تھے۔ ایک صحابی رسول ہیں جن کے پاس 3 یا 4 بیویاں تھیں، اتفاق سے ان بیویوں نے آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کی کہ تمہاری جب باری آتی ہے تو تم پرفیوم خوشبو لگا کر کے جاتی ہو کہ نہیں جاتی ہو؟ کہا جاتی ہوں۔ دوسری نے پوچھا پھر کیا ہوتا ہے؟ کہا کہ میاں کے کمرے میں ایسی خوشبو رہتی ہے کہ میری خوشبو بیکار ہو جاتی ہے۔ دوسری نے پوچھا تم؟ کہا میں بھی بہت شاندار خوشبو لگا کر کے جاتی ہوں، لیکن میاں کے کمرے میں پہنچتی ہوں تو میری خوشبو بیکار لگنے لگتی ہے۔ خدا جانے کہاں سے وہ خوشبو لا کر کے استعمال کرتے ہیں۔ مشورہ کیا ان خواتین نے، کیوں نہ چل کر کے میاں سے پوچھ ہی لیا جائے۔ چنانچہ تینوں چاروں اکٹھا ہوئیں اور گئیں صحابی رسول کے پاس۔ جب ان کو دیکھا ایک ساتھ آتے ہوئے، فرمایا صحابی رسول نے کیا بات، کیسے آنا ہوا؟ تم لوگ اجتماعی طور پر کیسے آ گئی؟ انہوں نے کہا کہ ہم ایک سوال لے کر کے آئے۔ کہا کیا سوال ہے؟ کہا آپ یہ بتائیے کہ مدینہ طیبہ کے کس دکان سے آپ عطر لے کر کے آتے ہیں؟ کہا کیا بات ہے؟ کہا اس لیے کہ ہم لوگ اپنی اپنی باری پر بہترین خوشبو لگا کر کے آپ کے پاس آنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن جب آپ کے کمرے میں ہمارا داخلہ ہوتا ہے تو ہم اپنی خوشبو کو بیکار پاتے ہیں۔ آپ کی خوشبو ایسی شاندار ہوتی ہے کہ ہماری خوشبو بیکار ہو جاتی ہے۔ ہم سب کا یہی حال ہے، تو ہم نے سوچا کہ آپ سے پوچھ لیا جائے کہ آپ کس مارکیٹ سے خوشبو لے کر کے آتے ہیں۔ صحابی رسول جواب دیتے ہیں کہ سنو، میں نے مدینہ طیبہ یا کسی اور مارکیٹ سے کوئی خوشبو نہیں خریدی ہے۔ بات یہ ہے کہ ایک موقع پر میں سفر میں تھا، گرمی کا موسم تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر ہو رہا تھا۔ شدت گرمی کی وجہ سے میری پیٹھوں میں پھنسیاں نکل آئیں، پیٹھ میں پھنسیاں نکل آئیں، پھنیاں نکل آئیں۔ میں نے اس پر مرہم لگایا، میں نے اس کا علاج کیا، مگر وہ پھنسیاں ٹھیک نہیں ہو رہی تھیں۔ مجبور ہو کر میں دافع البلا کی بارگاہ میں گیا، حل مشکلات کی بارگاہ میں گیا، رسول پاک کی بارگاہ میں گیا۔ کیا وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ شفا خدا دیتا ہے؟ کیا وہ یہ نہیں جانتے تھے بیماریاں خدا دور کرتا ہے؟ انہیں تو مسجد نبوی میں جانا چاہیے، انہیں تو مکہ کی مسجد حرم میں جانا چاہیے، انہیں تو نماز پڑھ کر کے دعا کرنی چاہیے، مگر وہ پہنچے تو دار الشفا میں پہنچے، بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچے۔ پہنچنے کے بعد عرض کرتے یا رسول اللہ میری یہ کیفیت ہے، میں نے مرہم لگایا مگر میری طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی ہے، پھنسیاں ختم نہیں ہو رہی ہیں۔ رسول پاک نے یہ نہیں فرمایا میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، مجھے کچھ اختیار نہیں ہے، بیماری خدا دیتا ہے تو شفا بھی وہی دیتا ہے، مجھ سے کیا ہو پائے گا؟ جاؤ دعا کرو، نماز پڑھو، مسجد میں جاؤ، رو گڑ گڑاؤ، میرے پاس کیوں آ گئے؟ یہ نہیں رسول پاک نے فرمایا، ارشاد فرماتے آؤ قریب آ جاؤ۔ اب وہ صحابی قریب ہوئے، رسول پاک نے فرمایا سامنے بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی پیٹھ کو ننگی کر دو، انہوں نے کپڑا ہٹا دیا۔ صحابی رسول فرماتے ہیں میں نے جب کپڑا ہٹایا میرے مصطفیٰ نے اپنا دست مبارک میری پیٹھ پر پھیر دیا، جو ہی ہاتھ پھیرا ساری پھنسیاں ختم ہو گئیں، اور اسی دن سے یہ خوشبو نکل رہی ہے کہ دنیا کی کوئی خوشبو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سخاوت پہ لاکھوں سلام۔ آپ کہتے ہو نبی بلائیں نہیں دور کرتے ہیں، یہ شرک ہے۔ دلائل الخیرات شریف کو پڑھو اور اس جملے کو بار بار پڑھو، جب محبت سے تم درود پاک پڑھو گے تو دنیا کی نہیں آخرت کی سب سے بڑی بلا جسے جہنم کہا جاتا ہے، اس بلا سے بھی تمہیں نجات اگر حکمت ملی ہے تو اسی مصطفیٰ کے صدقے میں، حاکم اگر حکیم بنا ہے تو اسی نبی کے صدقے میں، لا ولب جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑی ہے کونین میں نعمت۔ مجھے یاد آیا دافع البلا، یہ درود تاج میں یہ جملہ میں یادداشتیں تو بہت ہیں ذہن میں۔ مدینہ طیبہ میں جب پہلی بار حاضر ہوئے آج سے تقریباً 15 سال پہلے، تو دل میں انگڑائیاں کیا کہہ لیتی ہیں وہ تو آپ سب بھی سمجھ سکتے ہیں۔ میں نے یہیں سے تصور بنایا کہ
سرکار کی بارگاہ میں رہ کر کے کوئی کتاب لکھے. چنانچہ بہت غور کیا اور نتیجے پر پہنچا کہ فضائل درود پاک پر کوئی کتاب رسول پاک کی بارگاہ میں تیار کی جائے. تو سارا میٹر میں نے تیار کیا، وہاں جمع کر کے ترتیب دے کر مکمل کرنا تھا. میں موقع کی تلاش میں تھا. ایک روز مواجہ اقدس میں روضہ پاک کے سامنے، جالی پاک کے سامنے جگہ مل گئی اور بیٹھ کر کے میں نے وہیں پر اس کتاب کی ابتدا کر دی. بالکل مواجہ شریف میں بیٹھ کر کے میں نے کتاب لکھنا شروع کر دیا. شروع وہاں پر کر، اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ میں نے اس کو لکھنا شروع کیا. مسجد نبوی میں کبھی اس گوشے میں کبھی اس گوشے میں. بہت سارے لوگ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کیا بتائیں حضرت، ہم پھنس جاتے ہیں تو نماز پڑھ لیتے ہیں. بہت سارے حضرت لوگ بھی اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، مگر الحمدللہ تقریباً 4 یا 5 بار حاضری ہوئی، مگر کبھی ایسی نوبت نہیں آئی کہ کسی بدعقیدہ کے پیچھے نماز پڑھی جائے. الحمدللہ ہم اس معاملے میں بالکل کلیئر موقف رکھتے ہیں. اس میں کوئی جو ہے وہ لوچا لپاچا نہیں رکھتے ہیں، بالکل کلیئر ہے. نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دو، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دو. ہم کو بہت سارے لوگ معلوم ہیں کہ جو مکے کے تھے، حجازی تھے، مدنی تھے، مکی تھے، ہاشمی تھے، علوی تھے، قریشی تھے، مطلبی تھے، مگر قرآن ان کی مذمت کر رہا ہے. تبت یدا ابی لہب، تبت یدا ابی لہب. یہ ابو لہب جانتے ہیں یہ مکی ہے، حجازی ہے، عربی ہے، قرشی ہے، ہاشمی ہے، مطلبی ہے. اتنی نسبتیں اس کے ساتھ لگی ہے، مگر پھر بھی کہا جاتا ہے تبت یدا ابی لہب، تبت یدا ابی لہب. ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں. قرآن ہم کو یہ سبق دے رہا ہے کہ جس کا رشتہ نبی سے ہے اسی سے تمہارا رشتہ رہے گا، جس کا رشتہ نبی سے نہیں ہے ہمارا بھی اس سے کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا ہے. ہم اس سے تو مرعوب ہوتے ہی نہیں ہیں کہ یہ مکی ہے کہ مدنی ہے، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، امیہ یہ مکی تھے، اور عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین مدنی. لیکن نہ اس کا مدنی ہونا کام آیا، نہ ان لوگوں کا مکی ہونا کام آیا. اور میرے بلال نہ مکی ہے، نہ مدنی ہے، نہ قرشی ہے، نہ ہاشمی ہے، وہ حبشی ہے. مگر 1400 سال ہو گئے میرے بلال کا کوئی جواب نہیں مل سکا. اسی لیے شیر بے شیل سنت فرمایا کرتے تھے پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، دامن مصطفیٰ میں آ پائے. میں درود شفاعت لکھ رہا تھا، میرا اپنا معمول تھا. رات بھر میں جگتا اور فجر کی نماز کا جب وقت ہوتا اس سے پہلے وہاں تہجد کی نماز پڑھی جاتی ہے، اور تہجد کی نماز کے لیے اذان ہوتی ہے. جن لوگوں کو جھنڈا، جلوس اور قمقمہ بدعت نظر آتا ہے ان سے ذرا پوچھ لیجئے گا کبھی کہ تہجد کے لیے اذان جو ہوتی ہے یہ کس حدیث سے ثابت ہے کہ رات میں 3:30 بجے تہجد کی اذان ہوگی اور پھر سب لوگ تہجد پڑھنے کے لیے آنا. اذان جو ہوتی ہے وہاں اذان ہوتی ہے. جب تہجد کی اذان ہوتی ہے اس کے بعد لوگ آتے ہیں مسجد نبوی میں نماز پڑھتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں. اس کے بعد میں نماز تہجد کی ادا کر کے چلا جاتا، پھر استنجا وضو وغیرہ سے قاعدے سے فارغ ہوتا، تب تک ان کی جماعت ہو جاتی. اس کے بعد میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ الگ نماز پڑھتا، پھر در رسول پر حاضری دیتا، اور تقریباً 8 بج جاتے. جب سخت دھوپ ہونے لگتی تب میں وہاں سے جنت البقیع، اور جنت البقیع سے پھر اپنی قیام گاہ پر جاتا اور پھر ظہر تک آرام کرتا. اس کے بعد پھر اٹھ کر کے میں ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی آتا. ظہر کی نماز کا حنفی اعتبار سے جب وقت رہتا ہے تبھی وہ لوگ عصر کی نماز پڑھ لیتے ہیں. اس اعتبار سے بھی ان کی اقتداء میں ہماری نماز نہیں ہوتی ہے کہ ہمارے اعتبار سے ابھی عصر کا وقت ہوتا ہی نہیں ہے، ظہر کا وقت رہتا ہے. وہ ظہر کے وقت میں عصر کی نماز پڑھ لیتے ہیں. اب اس وقت میں جب وہ لوگ عصر پڑھ چکتے میں ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں جاتا، اور پھر ظہر کی نماز پڑھ کر کے قرآن کریم کی تلاوت، اور پھر جب عصر کا وقت ہوتا تو عصر کی نماز، اور پھر اس کے بعد سرکار کی بارگاہ میں حاضری.
حاضری دے کر کے میں دکن سمت چلا جاتا، سمت میں جا کر کے وہاں بیٹھتا، جب مغرب کی اذان ہو جاتی، ان کی نماز ہوتی، پھر میں مسجد نبوی میں آ کر کے اپنی نماز پڑھتا، اور اس کے بعد پھر عشاء تک رہتا، فرض پڑھ کر کے پھر میں چلا جاتا اپنی قیام گاہ پر، تھوڑی دیر اس لیے آنکھ بند کر لیتا تاکہ تہجد کی نماز پڑھی جا سکے، پھر اٹھ کر کے کھانا کھاتے، تیار ہوتے، اور پھر مسجد پاک میں آ کر کے بھور تک یہ سلسلہ رہتا۔ رات میں وہ کتاب لکھ رہا تھا، اور جو حضرات جلوہ نور سے اپنی آنکھوں کو آسودہ کر چکے ہیں، جنہوں نے زیارت کی ہے مدینہ مکرمہ کی، وہ لوگ جانتے ہیں کہ وہاں دکن کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے، بالکل سامنے گنبد خضرا اور صحن ہے بہت لمبا چوڑا، اب اس وقت کیا پوزیشن ہے نہیں معلوم، لیکن اس وقت لمبا چوڑا صحن، میں وہاں بہت دور گنبد خضرا کا دیدار کر کے درود پاک کی کتاب لکھ رہا تھا۔ رات کا سناٹا تھا، تقریباً 4 بجے رہے ہوں گے، اور میں کتاب مکمل کرنے کی طرف جا چکا تھا، اور 2 ہی 3 روز میں وہ کتاب مکمل ہوتی۔ ایک متوا، میں اس کو متوا نہیں کہتا ہوں بلکہ اس کو کتوا کہتا ہوں، وہ آیا پیچھے سے ٹہلتے ہوئے آئے، وہ روز مجھ کو تاڑتا تھا کہ یہ لکھتا کیا ہے، روز مجھ کو دیکھتا تھا کہ یہ کرتا کیا ہے، رات میں یہ کیا لکھتا، وہ گھومتے ہوئے دور سے آیا اور میرے پیچھے کھڑا ہو گیا، اور اس کے بعد بہت دیر تک وہ پڑھتا رہا، اور میں اپنا مصروف تھا لکھنے میں۔ اس نے پڑھا، فضائل درود پر جو میں نے صفحہ لکھا تھا اسے پڑھا، پھر وہ سامنے آیا اور کہتا کیا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا میں کچھ لکھ رہا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ کہا کیا لکھ رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ جو سمجھ میں آ رہا وہ میں لکھ رہا ہوں۔ کہا نہیں بتائیے کیا لکھ رہے ہیں، ہم کو دیجئے۔ میں نے اسے اس کے مانگنے پر وہ کتاب دی، کتاب مکمل ہونے کے قریب تھی، درود پاک کے فضائل اس میں تھے، اس میں یہ سارے کلمات تھے جو دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم، اور فضائل درود پر میں وہ کتاب لکھ رہا تھا۔ کتاب مکمل ہونے والی تھی 2-3 روز کے اندر۔ اس نے کتاب ہاتھ میں لی، کہا آپ ہندوستان سے آئے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں میں ہندوستان سے آیا ہوں۔ اس نے کہا کہ آپ کیا لکھ رہے ہیں؟ میں نے کہا درود پاک کی فضیلت پر میں رسالہ لکھ رہا ہوں تاکہ مدینہ طیبہ کے مبارک سفر کی یہ یادگار ہو جائے۔ اس نے ہاتھ میں لینے کے بعد کہا کہ اس میں تو آپ شرک لکھ رہے ہو، اس میں تو بدعت لکھ رہے ہو، یہ شرک اور بدعت آپ ہندوستان میں لے جا کر کے پھیلاؤ گے۔ میں نے کہا کیا اس میں لکھا ہے؟ کہتا اس میں دافع البلاء لکھا ہے، دافع المرض لکھا ہے، دافع القحط والعلم لکھا ہے، یہ سب شرک ہے۔ خدا دفع کرتا ہے بلاؤں کو، نبی کیا دفع کر سکتے ہیں؟ یہ کچھ نہیں دے سکتے ہیں۔ اور اس کم وقت نے میری کتاب کو لے کر کے پھاڑا اور پھاڑ کر کے کوڑے دان میں ڈال دیا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ دعوت، یہ تبلیغ کر رہے ہیں اور یہ تو دین کی باتیں بتا رہے ہیں، درود پاک کی کتاب کو پھاڑ کر کے کوڑے دان میں ڈالنا، بتائیے یہ کسی ایمان والے کا حصہ ہے یا یہ بے ایمانوں کا کام ہے؟ یہ وہ ہیں جو رسول کے دشمن اور گستاخ ہیں۔ اسی لیے امام احمد رضا کے شہزادے سرکار مفتی اعظم ہند دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں تیرے حبیب کا پیارا چمن کیا برباد، الہی نکلے یہ نجدی بلا، یہ بلا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ رب قدیر اپنے محبوب کے صدقے میں اس بلا سے بھی ہماری حفاظت۔ اعلیٰ حضرت کے پاس سوال آیا، یہ میں نے ضمناً ذکر کر دیا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ سنی مولانا بہت سخت ہوتے ہیں، وہ اگر دیکھ لیں ان کا رخ جو تنہائی میں اور اپنے میں وہ کرتے ہیں تو آپ ہم سے زیادہ سخت ہو جائیں گے، ہم سے زیادہ ان سے سختی کریں گے، اور آپ ہم سے زیادہ ان سے نفرت کریں گے۔ ان کے کرتوتوں کو ہم جانتے ہیں، اسی لیے شاعر نے کہا ہے نہ جانا حضرت زاہد کے تسبیح و مصلی پر، بڑے چلتے ہوئے حضرت ان کو ہم سمجھتے ہیں۔ یہ تحریک ہے جو رسول پاک سے دور کرنے کے لیے چلائی جا رہی ہے، یہ میں نہیں کہتا، یہ تاریخ کہہ رہی ہے، یہ پوری دنیا کی سچائی پسند لوگ کہہ رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے سامنے یہ سوال آیا کہ دافع البلاء نبی کو کہنا شرک ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اعلیٰ حضرت نے جب قلم چلانا شروع کیا، سبحان اللہ، وہ خود تحدیث نعمت کے طور پر فرماتے ہیں ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے قلم چلانا شروع کیا اور اس لفظ دافع البلاء پر، دافع البلاء کا مطلب سرکار مصیبتوں کو دور کرنے والے ہیں، پریشانیوں سے نجات دینے والے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے جب قلم چلانا شروع کیا تو 1 حدیث نہیں، 2 حدیث نہیں، 3 حدیث نہیں، 4 حدیث نہیں، 100 حدیث نہیں،
150 حدیثیں نہیں، 200 حدیثیں نہیں، 300 حدیثیں پیش کر کے ثابت کر دیا کہ بے شک رب نے اپنے محبوب کو دافع البلا بنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان کتاب کا نام ہے الامن والعلا لناعت المصطفیٰ بدافع البلا۔ یہ کتاب ہے، اس کتاب میں 300 دلیلوں سے اعلیٰ حضرت نے ثابت کیا ہے کہ بے شک رب نے میرے محبوب کو دافع البلا بنا کر کے بھیجا ہے، اور کائنات کی ہر مصیبت اگر دفع ہوتی ہے تو نگاہ مصطفیٰ سے دفع۔ کیا آپ نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، قرآن کی آیت ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت کا جملہ نہیں ہے، یہ بریلی والوں ہی کا جملہ نہیں، یہ بریلی والوں کا جملہ نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، پہلی امتوں کا کیا حال تھا جب اپنے نبی کے خلاف بکواس کرتے، اپنے نبی کی شان میں گستاخی کرتے، رب کی طرف سے فوراً ان پر سخت عذاب آ جاتا۔ بعض قوموں کو سور بنا دیا گیا، کونو قردتن بندر بنا دیا گیا، خنزیر بنا دیا، بندر بنا دیے گئے، نبی کی توہین کیا، نبی کی شان میں بکواس کی، اٹکل پچو باتیں کی، نبی سے تو میں کی، اللہ نے اس قوم پر عذاب نازل کیا، پوری قوم بندر بن گئی، پوری قوم خنزیر بن گئی، اللہ نے قوموں کو تباہ و برباد کر ڈالا۔ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ماننے والوں نے ان سے کہا تھا ارنا اللہ جہرتن، اے موسیٰ آپ کہتے ہیں ہمارا خدا ہے جس نے ہم کو نبی بنا کے بھیجا، ارنا اللہ جہرتن، ہمیں اپنے خدا کو علانیہ دکھا دو، ایسے آنکھ سے ہم دیکھ لیں گے تب مانیں گے، نہیں مانیں گے۔ جو ہی انہوں نے مطالبہ کیا، قرآن کیا کہتا ہے؟ ارنا اللہ جہرتن فاخذتهم الصاعقۃ بظلمہم، انہوں نے حضرت موسیٰ سے یہ مطالبہ کیا کہ ہم خدا کو اس وقت مانیں گے جب دیکھ لیں گے۔ جیسے آج کل بھی کچھ لوگ کہتے ہیں خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا، اور کچھ بے حیا کلمہ پڑھنے والے کہتے ہیں نبی ہیں تو دکھتے کیوں نہیں ہیں، بتا دو کہاں ہے ذرا ہم بھی دیکھیں۔ ارے بے وقوف، آنکھ والے تیرے جلوے کا تماشا دیکھے، سیدھے گور کو کیا ہے نظر، کیا دیکھے؟ جب دیکھنے کے بعد ہی ماننے کی بات ہے تو جیسے بے وقوف کل یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہوا کو ہم نہیں مانیں گے اس لیے کہ ہمیں دکھتی، تمہارے کندھے پر موجود ہے اور نہیں دکھتے ہیں، جنات موجود ہیں اور نہیں دکھتے ہیں، ہزاروں مخلوقات ایسی ہیں جو نہیں دکھتی اور موجود ہیں، تو کیوں نہیں مان لیتا؟ ہوا جس نبی کے صدقے میں وجود میں آئی وہ نبی بھی موجود ہے، مگر وہ تمہیں نظر نہیں آتے، نظر انہیں آتے ہیں مصطفیٰ جی سے اپنا بنا کہتے ہیں کہ اگر ہے تو کعبے تو قیامت میں پتہ چلے گا، جب بھاگے بھاگے جائیں گے لوگ، اور یہ بھی عجب معاملہ ہوگا، کس کس موضوع پر گفتگو کی جائے یہ بھی عجب معاملہ ہوگا۔ جو لوگ یہاں کسی نبی سے مانگنے کو شرک کہتے ہیں اور نبی کو دافع البلا ماننا مشرک ہونے کی علامت گردانتے ہیں، خدا میدان محشر میں جب سب کو جمع کرے گا، نبی بھی موجود ہوں گے، ولی بھی موجود ہوں گے، غوث اور قطب بھی موجود ہوں گے، جلوہ خدا بھی ہوگا، مگر سب لوگ خدا کی بارگاہ میں نہ جا کر کے سب سے پہلے کس کی بارگاہ میں جائیں گے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ میدان محشر جب قائم ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سب سے پہلے لوگ کس کی بارگاہ میں شفاعت کے لیے جائیں گے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ ان سے کہیں گے ہمیں شفاعت سے کچھ حصہ دے دیجیے، وہ فرمائیں گے اذهبوا الی غیری الی غیری الی غیری الی غیری، ہوتے 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 تو ہم لوگوں کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ بھئی جس آدمی کا کسی کے گھر آنا جانا برابر لگا ہو اس کو جانے میں کوئی سنکوچ کوئی تکلف ہوگا نہیں، اور جس نے کہا اس گھر پہ مت جانا لوگوں کو روکتا رہا ہو اور اس کو جانا پڑ جائے تب جانے میں اس کو ہچکچاہٹ محسوس ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو ہم لوگ تو نبیوں سے یہاں بھی مانگتے ہیں، ولیوں سے یہاں بھی مانگتے ہیں، تو میدان محشر بھی مانگیں گے، تو ہمارے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن جو لوگ مانگنے کو یہاں شرک کہتے وہ کیسے جائیں گے؟ تو اعلیٰ حضرت وہاں فرمائیں گے تجھ سے اور کیا مطلب، چل دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ، آج لے ان کی پناہ،
آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم تو یہاں بھی مانگنے والے ہیں، وہاں بھی مانگیں گے۔ آج بھی ان کے دامن میں چھپے ہیں، وہاں بھی چھپے رہیں گے، اور جو ان کے دامن میں چھپا رہے گا وہ کیسے بچائیں گے؟ وہ تو حسن بریلوی نے کہا ہے بڑے پیارے انداز میں، ڈھونڈا ہی کریں، ڈھونڈا ہی کریں، بلاؤں سے اگر بچنا ہے دامن میں ہو لو، وہ یقیناً دافع البلا ہیں، وہ مصیبتوں کو دور کرنے والے ہیں، وہ حشر کی پریشانی سے نجات دلائیں گے، وہ پل صراط پر مشکلات سے نجات دلائیں گے، وہ ہر جگہ تمہاری مصیبت کو ٹالیں گے جو ان کے دامن میں چھپ جائے گا۔ حضرت حسن بریلوی کی شعر میں سنو، ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، تو جو نبی کے دامن میں چھپا ہوگا نبی بے شک اس کی مشکلات کو دور فرمائیں گے، اس کی بلائیں ٹالیں گے۔ نبی بے شک دافع البلا ہیں، اللہ نے انہیں دافع البلا بنا کر کے بھیجا۔ اعلیٰ حضرت نے 300 حدیثوں سے ثابت کیا کہ رب قدیر نے اپنے محبوب کو مصیبتوں کو ٹالنے والا بنا کر کے بھیجا، بے شک وہ دافع البلا ہیں۔ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی اگر ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے، ان سے کہیے تب تو یہ ضابطہ خدا کے لیے بھی تم کو بنانا پڑے گا کہ اگر خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا۔ تو ہم کہیں گے اس طرح کا سوال وہی کرے گا جو یہودی ہوگا، تو بات وہی جائے گی، یہودی ذہنیت کے لوگ یہودی ہی کی بات کریں گے، ہماری اور آپ کی بات کریں گے۔ یہ تو میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ یہ پیداوار کس کی ہے۔ یہودیوں نے کہا تھا ارنا اللہ جہرتن، ارنا اللہ جہرتن، اے اللہ کو کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے میرے محبوب تیرا مرتبہ، تیرا مقام، تیرا درجہ محبوبیت میری بارگاہ میں کیا ہے، میری بارگاہ میں کیا ہے؟ میں کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، جب تک تو جلوہ کر رہے گا میں تیری امت کو عام عذاب میں مبتلا نہیں کروں گا۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا نجدی، اس نے تجھ کو مہلت دی کہ اس عالم میں ہے کافر و مرتد پہ بھی رحمت رسول اللہ کی۔ آج اگر کوئی گستاخ رسول عذاب الہی سے بچتا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں سچ پر ہوں، یہ میرے مصطفیٰ کے دافع البلا کا جلوہ ہے کہ نبی کے صدقے میں وہ کافر و مرتد عذاب الہی سے محفوظ۔ رسول پاک دافع البلا ہیں، اور شاہ محمد صاحب نے جشن دافع البلا رکھ کر کے اپنے سچے عقیدے کا اظہار کیا ہے، اور گویا یہ کہنا چاہا ہے دنیا میں کوئی کہیں رہے اگر مصیبت آئے تو اس نبی کو پکارو جس کو رب نے دافع البلا بنا، اس نبی سے اپنا رشتہ مضبوط رکھیے، اپنا رشتہ بالکل مضبوط رکھیے، اور اس بات پر یقین رکھیے دولت، مال، حسن، جمال، رتبہ، اقتدار، لشکر سب کہیں پر رہ جائے گا، مگر ساتھ میں آدمی کے کیا جائے گا؟ آدمی کا عقیدہ، آدمی کا عقیدہ اس کے ساتھ جائے گا۔ اور قبر میں جانے کے بعد اہل سنت کے عقیدے کے مطابق سوال تو ہوگا ہی ہوگا، من ربو کا، تمہارا رب کیا ہے، کون ہے تمہارا رب، من ربو کا، تمہارا رب کون ہے، ما دینو کا، تمہارا دین کیا۔ اس کے بعد میں تیسرا سوال کیا ہوگا؟ ما كنت تقول في هذا الرجل، ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ یہ علماء بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھیں کیا کہا تھا، یہ الگ چیز ہے، اور کیا کہتا تھا الگ چیز ہے، دونوں میں فرق ہے۔ کیا کہا تھا ایک مرتبہ بھی کہہ دیا تو یہ جملہ صحیح ہو گیا، اور کیا کہتا تھا یعنی بار بار تو اپنے نبی کو کس طرح سے پکارتا تھا، تو جو یہاں جو کہتا تھا وہی وہاں بھی کہے گا، تو جو یہاں کہتا تھا نبی کچھ نہیں دے سکتے وہ بھی کہے گا یہ تو کچھ نہیں دے سکتے، لیکن جو یہاں کہتا تھا کہ ہاتھ جس سمت اٹھا سرتاب قدم، شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ، تو جب قبر میں دیکھے گا تو وہاں بھی کہے گا کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان، وہی انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے، تو جب یہ کہے گا جب جاؤ سو جاؤ، جاؤ سو جاؤ، اب قبر کے عذاب سے چھٹکارا بھی ملے گا تو مصطفیٰ کے ذریعہ ملے گا۔ ارے ظالم تو کہتا ہے دافع البلا کہنا شرک ہے، نہ مان نبی کو، اور قبر میں جانے کے بعد کہتے ہیں ہماری طرح ایک انسان ہی تو ہے، ہم اور کچھ نہیں جاتے، اتنی پٹائی پڑے گی دماغ صحیح ہو جائے گا۔ اس لیے اگر چاہتے ہو کہ بلاؤں سے چھٹکارا
چھٹکارا ملے تو اعلیٰ حضرت کے اس مسلک پر عمل کرو جس میں فرمایا جا رہا ہے کہاں سونا ملا؟ قبر کے اندر سونا ملا. جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی. اسی لیے تو فرماتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا للہ الحمد. میں دنیا سے مسلمان گیا. دافع البلا اللہ نے اپنے محبوب کو بنایا اور یہ کہتے نہیں وہ مصیبت نہیں ڈالتے، خدا ہی مصیبت ڈالتا اور کوئی نہیں. اگر اتنی ہی بات کہتے کہ خدا ہی مصیبت ڈالتا ہے تو ہو سکتا ہے کچھ بچ جاتے، لیکن یہ جو شرارت کر بیٹھے نبی کچھ نہیں کر سکتے، گڑبڑ کر دیا اسی میں. ارے یہ کہا خدا ہی مصیبتیں ڈالتا ہے مگر اس نے اپنے محبوبوں کو طاقت دے دی کہ اگر وہ چاہے تو وہ بھی مصیبت کو ڈال سکتے ہیں. اگر یہ کہا ہوتا تو غنیمت تھا، لیکن تو نے نبی کی شان گھٹانے کے لیے اور لوگوں کا نبی سے رشتہ کمزور کرنے کے لیے شرک کا سہارا لے کر کہنا شروع کر دیا کہ نبی دافع البلا نہیں، وہ مصیبتوں کو نہیں ٹالتے ہیں. تو وہ اگر نہیں ٹالتے تو تیرا باپ ٹالے گا؟ قبر میں عذاب الہی سے کون تمہیں بچائے گا؟ حشر میں تمہیں کون بچائے گا؟ پل صراط پر کون بچائے گا؟ ہر جگہ میرے مصطفیٰ اپنے ماننے والوں کو بچاتے. اس لیے آج لے ان کی پناہ. آج مدد کل نہ مانیں گے قیامت میں. اگر عقیدت کی بنیاد پر نہیں بنتا ہے، عقیدہ قرآن و حدیث سے بنتا ہے. ایک آیت تم صاف ستھری اگر دکھا دو یا کوئی حدیث کوئی دکھا دے جس میں فرمایا گیا ہو کہ اللہ نے رسول پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دافع البلا نہیں بنایا، ایک آیت کوئی دکھا دے، ایک حدیث کوئی دکھا دے، وہ جو کہے گا اس کو منہ مانگا انعام دیا جائے گا. لیکن یہ بھی یاد رکھیں، یہ بھی میں کہہ کر کے جا رہا ہوں، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. آپ لوگ بحث میں نہ بت پڑیے، بحث میں آپ کا کام نہیں ہے پڑھنا، اس لیے کہ سانپ کے سوراخ میں ہاتھ ڈالنے کی سب کو اجازت نہیں ہے، سب کو اجازت نہیں ہے. سانپ کے سوراخ میں ہاتھ وہی ڈالے گا جو سانپ کا منتر جانتا ہوگا، اور جو منتر نہ جانے اگر وہ ہاتھ ڈالے گا تو سانپ اس کو کاٹ لے گا، جان چلی جائے گی. لیکن جو منتر جانتا ہے جب وہ ڈالے گا تو اس کا منہ ایسے دبائے گا کہ پھر لے گی. دیکھ نہیں رہے ہیں ابھی جو شعر پڑھ رہے تھے، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ تو اعلیٰ حضرت کی غلامی کی برکت ہے، تاج الشریعہ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. حضور محدث کبیر کی عنایت ہے. میرے استاد گرامی امام العلماء حضور مفتی شبیر حسن رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی محنتوں کا نتیجہ ہے. فقیہ ملت مفتی جلال الدین احمد امجدی کی نگاہ عنایت. میں کچھ نہیں ہوں، جب تک بکانا تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، اس نے ہمیں خرید کے انمول کر دیا. یہ در رضا کی غلامی کی برکت ہے کہ جو بوم مارتا تھا میں 150 مناظرہ کیا ہوں اور اختر تم کو ہٹنے نہیں دوں گا، بھاگنے نہیں دوں گا. لیکن جب اس کا منہ دبوچا گیا تو تقریباً 1.5 سال ہو گئے، آواز نہیں نکل رہی ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں کل کے رضا ہے خنجرے خونخوار برقبار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نشر کرے. اس لیے اگر بات آئے تو آپ بحث میں مت پڑیے، بحث کرنا آپ کا کام نہیں ہے، بحث کرنا علماء کا کام ہے. جیسے ڈاکٹر کا کام ہے ٹیبلٹ دینا، مریض کو دوا دینا ڈاکٹر کا کام ہے. اگر اپنے من سے وہ جا کر کے دوا خرید کر کے لے آئے گا تو وہ نقصان کر سکتی ہے. اور یہ بھی جان رکھیے، یاد رکھیے کہ ڈاکٹر مریض کا مرض دیکھ کر کے دوا دیتا ہے. اگر مریض ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے ہاتھ دیکھا، اچھا ایسا، چلو ٹھیک ہے ایک ٹکیا لے لو، تو ایک چھوٹی سی ٹکیا دے دیتا ہے، جاؤ کھا لو. لیکن اگر مرض زیادہ ہوتا ہے تو ٹکیا کی جگہ وہ ٹیبلٹ دیتا ہے تھوڑا بڑا، اور اگر اس سے بھی نہیں ٹھیک ہونے والا ہوتا تو کیپسول دیتا ہے، اور اگر اس سے بھی نہیں ٹھیک ہونے والا ہوتا ہے تو انجیکشن دیتا ہے، اور اگر اس سے بھی نہیں ٹھیک ہونے والا ہوتا ہے تو آپریشن کرتا ہے. یہ دیکھیے علاج کے طریقے ہیں کہ
ٹکیا سے کام چل گیا تو ٹکیا دے دیا، اور اگر نہیں تو ٹیبلٹ دے دیا، اور نہیں تو کیپسول دیا، اور نہیں تو انجیکشن لگا، اور نہیں تو آپریشن کیا۔ اسی طریقے سے جو بد عقیدگی کی بیماری میں مبتلا ہیں ان کے لیے کبھی کبھی ٹیبلٹ دے دیا جاتا ہے، کبھی ٹکیا دے دی جاتی ہے، اور کبھی کیپسول دیا جاتا ہے، کبھی انجیکشن دیا جاتا ہے، اور کبھی آپریشن کیا جاتا ہے۔ جب آپریشن کیا جاتا ہے تو سارا مواد باہر آ جاتا ہے۔ آپریشن ہر کوئی نہیں کرتا۔ اس زمانے میں ایسے لوگوں کا آپریشن کرنے والے سب سے بڑے سرجن کا نام محدث کبیر ہے، وہ اس وقت سرجن ہے، اس لیے کہ وہ جس کا آپریشن کر دیتے ہیں وہ پھر ایسا ٹھیک ہوتا ہے کہ کبھی دوبارہ سر اٹھانے کی جرات نہیں کرتا۔ اس لیے آپ کا کام نہیں ہے بحث کرنا، آپ کا کام کیا ہے؟ سچے علماء سے وابستہ رہے، سچے علماء سے وابستہ رہے۔ بائیں رستے نہ جا مسافر سن، راہ میں راہ مار پھرتے ہیں۔ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی۔ ہاں مگر چور کا نقشہ بدل گیا، حربہ بدل گیا ہے۔ پہلے چور آتا تھا کٹاری لے کر، بندوق لے کر، کٹا لے کر، لاٹھی لے کر، ڈنڈا لے کر، مگر اب چور قرآن لے کے آتا ہے، چور حدیث لے کے آتا ہے، چور تسبیح لے کر آتا ہے، چور داڑھی لے کے آتا ہے، چور جبہ اور صافہ میں آتا ہے، نہ جانے کتنا بھیس بنا کر کے آتا ہے۔ ارے میں فلاں خانقاہ کا ہوں، میں فلاں درسگاہ کا شیخ الحدیث ہوں، میں فلاں درسگاہ کا صدر شعبہ افتاء ہوں، میں فلاں جگہ کا مفتی ہوں، میں تو فلاں جگہ سے آیا ہوں۔ اب یہ سب لے کر کے آتا ہے، اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں چمکتا جو نظر آئے وہ سب سونا۔ ہاں اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان، ہر چمکتی چیز سونا۔ ہاں اس لیے ہر جبے صافے والا پیر نہیں ہوتا ہے، نہ جانے کتنے ایمان کے لٹیرے اس بھیس میں گھوم رہے ہیں۔ ایسے لوگوں سے بچنے کی ضرورت ہے جو فتنے اس وقت دنیا میں پھیل رہے ہیں۔ میں نے ایک موقع پر حضور تاج الشریعہ مرشد گرامی علیہ رحمت و رضوان سے عرض کی، حضور حالات بہت گڑبڑ ہو رہے ہیں، اور بھی بہت ساری باتیں ہوئی، تو حضرت نے فرمایا کہ اس وقت دو اہم مذہبی فتنے ہماری قوم کو زیادہ برباد کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک فتنہ صلح کلیت ہے اور دوسرا فتنہ رافضیت ہے۔ حضور تاج الشریعہ نے آج سے تقریباً 8 سال پہلے یہ بات ارشاد فرمائی تھی۔ ہم بھی دیکھتے ہیں نہ جانے کتنی درسگاہوں میں بیٹھے ہوئے لوگ رافضیت کی نشر و اشاعت میں لگ گئے، نہ جانے کتنے ایسی خانقاہوں کے سجادہ نشین نہ جانے کیسی کیسی باتیں کرنے لگے۔ کلیئر ہے عقیدہ، اس میں کوئی لوچا نہیں، کوئی اس کے اندر پیچیدگی نہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک کے خلیفہ بلا فصل ہیں، اور یہ خلیفہ ظاہری بھی ہے، خلیفہ باطنی۔ جو شخص یہ کہتا ہے یہ خلیفہ ظاہری ہے، باطنی حضرت علی ہے، وہ اہل سنت سے نہیں ہے، بلکہ وہ رافضیت کی تبلیغ سنیت کے لبادے میں کر رہا ہے۔ نہ جانا حضرت زاہد کے تسبیح و مصلی پر بڑے چلتے ہوئے حضرت ان کو ہم سمجھتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔